اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کے موضوع میں ایک اہم موضوع ہے کہ شادی کے بعد عورتیں موٹی کیوں ہو جاتی ہیں، خاص کر جسم کا ایک حصہ ہپس، کولے وغیرہ موٹے کیوں ہو جاتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ نکاح والا معاملہ اللہ تعالی نے اشرف المخلوقات کو بطور ہدیہ پیش کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے تو انسانی نسل کو کسی اور طریقہ سے آگے بڑھا سکتے تھے، لیکن نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نظام پر قربان جائیں جس نے ایک وسیع نظام کو ہمارے لیے بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے نکاح جیسے خوبصورت نظام کو ہمارے لیے بنایا اور منظم کیا تاکہ نسلیں بھرپور طریقے سے پروان چڑھیں اور سوسائٹی میں تباہی سے بچا جا سکے۔ اللہ تعالیٰ نے نکاح کے بعد والی زندگی کو خوشی والی زندگی بنایا۔ اب نکاح کے بعد اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ کوئی مرد خربہ ہو گیا اور کبھی کوئی عورت خربہ ہو گئی، یعنی موٹاپا آ جاتا ہے۔ موٹاپا اس بات کی دلیل ہے کہ بعض دفعہ بہت زیادہ خوشحالی کی وجہ سے بھی موٹاپا آ جاتا ہے اور جسم بھربھرا سا ہو جاتا ہے، جو اشارہ دیتا ہے کہ عورت مرد کی جانب سے خوش ہے، مطمئن ہے، مال کی جانب سے خوش ہے اور اولاد کی جانب سے خوش ہے، چونکہ نکاح کے وقت اللہ تعالیٰ نے جنسی خواہشات کی تکمیل رکھی ہے۔ جب جنسی خواہشات کی تکمیل اچھے طریقے سے ہو، اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے طریقوں اور اصولوں پر ہو، سنت نبوی کے مطابق ہو، تعالیٰ ظاہر کرتے ہیں بنسبت ان لوگوں کے جو اس کام کو شیطان پرستی کی طرح کرتے ہیں، ہوس پرستی کی طرح کرتے ہیں۔ ان لوگوں کو دکھایا جائے سنت نبوی کو رد کرتے ہیں۔ ان شیطان پرست لوگوں میں فرق دکھایا گیا ہے۔ جب ہم ان لوگوں کی طرف نظر ڈالتے ہیں تو ہوس پرستی میں آ کر غلط کام کرتے ہیں، اگرچہ وہ اپنی نکاح کے بعد وہ اپنی بیوی سے یہ معاملات کرتے ہیں، پھر بھی سنت نبوی کے خلاف یہ کام کرتے ہیں، تو ان لوگوں کے چہروں پر ویرانی نظر آئے گی جو اپنے شوہر کی خواہشات کو پورا کرتی ہیں، اپنے شوہر کو خوش رکھتی ہیں، سنت نبوی کے مطابق اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستوں پر چلتی ہیں، تو ان کے چہروں پر نور زیادہ اللہ تعالیٰ کر دیتا ہے اور وہی نور ان کے جسم پر بھی آ جاتا ہے اور ان کے ظاہری اعتبار میں بھی نظر آتا ہے اور روحانی اعتبار میں بھی نظر آتا ہے۔ تبھی عورتوں میں نظر آتا ہے کہ عورت موٹی ہو گئی، کیونکہ نکاح کے بعد اسی خواہش کی تکمیل کرتے ہوئے جب میاں بیوی آپس میں ملتے ہیں تو ان کے ہارمون آپس میں ٹکراتے ہیں، تو اس طرح ان دونوں میں ایک نئے خون کی پیدائش وجود میں آتی ہے۔ جب روزانہ گندا خون نکلتا ہے اور نیا خون بنتا ہے تو دونوں کے چہروں پر خون کی سرخی نظر آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نکاح کو ایسے ہی بابرکت نہیں بنایا۔ نکاح کی وجہ سے جو امور اور جو برکتیں پیدا ہوتی ہیں، اگر نکاح کے بعد صحیح طور پر لے کے چلا جائے تو ساری برکتیں دوسروں کو بھی نظر آتی ہیں، کیونکہ ایک مرد ایک عورت سے فائدہ اٹھاتا ہے، اس عورت کو استعمال میں لاتا ہے۔ جو پہلے والی زندگی تھی، بکارت والی زندگی تھی، وہ ختم ہو جاتی ہے، جبکہ شادی شدہ زندگی میں ایک مرد کی خواہش کی تکمیل کے لیے پہنچتی ہے۔ اللہ رب العزت اس کے نتیجے میں برکتوں سے نوازتے ہیں اور ایسے میں کہتے ہیں کہ عورت موٹی ہو گئی۔ آج کے دور میں لوگوں کو یہ سوچ ہے، یہ غلط سوچ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ غلط کام کر رہے ہیں، پیچھے کی جانب سے دخول کر رہے ہیں اور اسی وجہ سے ان کے کولہے بھاری ہو گئے ہیں، موٹے ہو گئے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب ایک عورت ایک مرد کے جنسی استعمال میں آتی ہے۔ کولے موٹے ہونا جنسی خواہش کی تکمیل کی وجہ سے ہوتا ہے۔
اسی وجہ سے بہتان لگانا غلط ہے اور کسی پر بہتان لگانا گناہ ہے، اور اسلام نے بہتان لگانا سخت منع ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے۔